سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ناحیت کلامہ و ادبہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، ادب، اس لیے اسلامی ادب میں بلکہ ادبیات عالم میں قرآنی ادب کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے تو کسی اور کلام کو حاصل نہیں ہو سکتا، تا قیامت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خدائی کلام ہے، انسان کی دسترس اور اسے قدرت سے باہر۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جائیں گے کلام رسول ہے، زبان و بیان اور ادب کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال انسانی کلام میں نہیں ملتی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، اپنوں کا بھی غیروں کا بھی، یعنی مستشرقین وغیرہ جو حدیث نبوی پر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، پھر اعتراف وہ بھی کرتے ہیں، اور عربوں نے جو اعتراف کیا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، قرآن نے چیلنج بھی کیا، اور پھر آپ کے کا جو انداز اور گفتگو تھی اس میں جو تاثیر، قوت، زور بیان تھا، اس کی سیرت میں سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کیا کی باتوں کا کیا اثر پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ایک بڑے ادیب ہیں، آپ لوگوں کا نام سنا ہوگا یقیناً، مصطفیٰ صادق الرافعی، جو معاصر عربی ادب ہے اس کے جو اساتین ادباء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی مشہور کتاب تاریخ و آداب اللغہ العربیہ، جس کے پہلے جلد تحت رائعۃ القرآن کے عنوان سے شائع ہوئی ہے، اعجاز القرآن کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے، ان کا اقتباس میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، وہ کتاب میں موجود ہے کہ اصل میں جو وحی ہے آپ ہی کے واسطے سے آئی، یہ مصطفیٰ صادق الرافعی لکھتے ہیں، اس کا کوئی ظاہری ثبوت نہ بھی ہو تو آپ بنفس نفیس اس کا بین ثبوت ہے کہ آپ زبان سے جو بولتے ہیں، جو ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ وحی نے آپ کے لیے سخنوری کی راہیں ہموار کی، یعنی کس طریقے سے بات کہنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، مخاطب کے سامنے کس طریقے سے بات رکھنی ہے، اور ابد الآباد کے لیے اقلیم سخن آپ کے قدموں پر ڈال دی ہے۔ صحیح بات ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اور جس پر نازل ہوا ہے وہی اس کو زیادہ سمجھنے والا اور سمجھانے والا ہے۔ پھر مزید اسباب لکھے ہیں کہ بنو ہاشم کے اس یتیم بچے کو کوئی کس نام سے پکارے، جسے ام القریٰ کی مٹی نے جنم دیا، جو خانوادہ بنی سعد بن بکر کی آغوش میں پلا بڑھا، قبیلہ قریش میں جس کے شب و روز گزرے، جس کا نانحال بنو زہرہ میں تھا، شادی بنو اسد میں ہوئی، ہجرت کر کے بنی عمرو میں پہنچا، اس فرد بشر کو کیا سمجھا جائے جس کے میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ غمگین طبیعت افکار میں گم،
بے چین و بے آرام رہا کرتا تھا. آپ نے مختارات میں بھی بات پڑھی ہے، متواصل الاذان دائم الفکرہ وغیرہ. بے ضرورت بولتا نہ تھا، ایک بولتی ہوئی خاموشی اس کی پہچان تھی. آتا ہے جلو الصمت، لب کشائی ہمیشہ بامانہ ہوتی، بات ہمیشہ پوری وضاحت پر ختم ہوتی. اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اپنے کوزے میں مفہوم معانی کے دریا بند رکھتا. ہر جملہ ایسا جامع اور معنی جس میں کمی بیشی ممکن نہیں. واقعی یہ ان کے اقتباس کا ترجمہ ہے جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور 1954 کا جو جولائی اور ستمبر کا کاروان ادب کا شمارہ ہے، اس پر ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں یہ اقتباس مولانا نے دیا تھا. تو بعد میں آپ نے خود بھی کہا ہے یہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی بیدا ان ربیت بنی سعد اور یہ بھی وانا افصح العرب، کہ جو آپ کی اٹھان ہے، تربیت، نشوونما جس ماحول میں ہوئی، جو زبان کا جو ماحول تھا، اس کا لہجہ سب سے اچھا تھا، وہ ماحول آپ کو ملا. پھر خدائی تربیت، جس کو یہ وسائل حاصل ہوں گے تو اس کے کلام کی تاثیر کیا ہوگا. پھر جو ہر اعتبار سے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جس کو نمونہ بنایا گیا ہے، اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، جس طریقے سے زندگی کے دیگر شعبوں میں ہمارا آئیڈیل اور نمونہ ہے، ایسی زبان و ادب میں بھی ہے. اور جس کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا جاتا ہے وہ سب سے فائق اور ممتاز ہوتا ہے. ایک چھوٹا اقتباس اور ہے، وہ البیان و تبیین سے ہے، ابو عمرو جاہز کا ہے، جس کا شمار مصادر ادب میں ہوتا ہے، اور اس کی جو رائے ہوگی واقعی اس سے بڑھ کر زبان و ادب کے تعلق سے رائے نہیں ہو سکتی. اس لیے اور رم شناس اور اس کی کتاب کو شماری کیا جاتا ہے ادب کے سوز میں. وہ لکھتا ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جس کا اختصار تفصیل سے بے نیاز کر دے. ایک شخص گھنٹوں تقریر کرتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک وہ ہے جو 2 منٹ بولتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جو یہ طریقہ اختیار کرتا ہے وہ سب سے مؤثر اور فصیح سمجھا جاتا ہے، کہ جس کے معانی و مفہوم الفاظ سے پھوٹے پڑتے ہوں، کہ لفظ زبان سے نکلا نہیں کہ سامنے سمجھ لیتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ بڑی قابلیت اور مہارت کی دلیل ہوتی ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو ادا کرنا چاہتے ہیں، لفظ ایسا استعمال کریں کہ وہ اس معنی کو مجسم آپ کے سامنے پیش کریں. وہ لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے عظمت و شکو کا ایک جامع دل فریب پہنا کر اپنے حبیب کو دانش و حکمت کے نورانی حالے میں لے لیا تھا، جس پر کہنے والے کی پاکیزگی، احساس ذمہ داری اور خلوص نیت سایہ پگن ہے. چنانچہ اگر معنی بلند، لفظ بلیغ و بے آورد نیز ہر طرح کے ابہام و تصنع سے پاک ہے، تو دلوں پر اس کا وہی اثر ہوگا جو بارش کرم کا زرخیز مٹی پر ہوا کرتا ہے. یہاں صلاحیت ہوتی، ذرا سے بوندہ باندی ہوتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے. تو آپ کے کلام میں تاثیر یہی ہے
سامنے والے کے اندر ذرا سے بھی استعداد ہے اس کے قبول کرنے کی تو فوراً تاثر ہوتا ہے۔ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ جس حد تک ان شرائط پر پورے اتریں گے اور بولنے والا بولتے وقت جس درجے ان کی رعایت رکھے گا اسی درجے براہ راست وہ دلوں کے تاروں کو چھو سکیں گے، ان کے مفہوم و معانی کو غیبی تائید و تاثیر ملے گی، از دل خیزت بر دل ریزت کا سما پیدا ہوگا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل میں اثر کرتی ہے، اور سرکش ذہن اور بڑے سے بڑا سنگ دل ان لفظوں کے نہ صرف آہنگ بلکہ ان کی آہٹ پر بھی موم ہو کر رہے گا۔ اس کی مثال طفیل دوسی اور ولید بن مغیرہ کی ہے کہ کتنے بات نہ ماننے پر آمادہ تھے، کان میں روئی ٹھوس رکھی ہے کہ نہیں سننا ہے، لیکن آپ کا کلام مبارک ان کے کان سے ٹکراتا ہے تو ان کی کیا ہے، تغیرت حال، فوراً کہہ اٹھتے کہ نہیں یہ تو پھر کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ گویا کہ تاثیر کلام نبوی میں پائی جاتی ہے۔ بہت سے اصل تو رائے جس زبان کا مدد پڑے اس زبان کی رائے صاحب کلامی کی رائے مؤثر ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف ایک اور ہے تاکہ آپ کو حدیث نبوی جو کلام ہے آپ کا اس کلام کی خصوصیت کا معلوم ہو جائے۔ جاہز ایک دوسری جگہ لکھتا ہے وہ ایسا کلام ہے، یعنی کلام نبوی ایسا کلام ہے جس کے حروف کی تعداد کم، مفہوم و معنی کی مقدار فزوں تر یعنی زیادہ، تصنع سے پاک، تکلف سے بری، تفصیل کی ضرورت ہو تو مفصل، اختصار کافی ہو تو مختصر، نہ متروک و نہ مانوس الفاظ، نہ لوچ پوچ اور سوقیانہ تعبیر، گویائی میراث سے دانش کی تقسیم، خاموشی فکر نظر کا پیغام، دہن مبارک سے ادا ہونے والا ہر جملہ تجلیات ربانی کے حالے میں تائید الہی کی متانت، توفیق ایزدی کی سلاست، یہی وہ کلام حبیب ہے جس کا خمیر اللہ کی عطا کردہ محبت اور قبولیت سے اٹھا ہے۔ ایک طرف اس میں شکو جلال، دوسری طرف شیرینی جمال، کوئی سنے تو فہم و فراست کو جلا ملے، دیکھے تو الفاظ بس گنے چنے، نہ آپ کو اس کی ضرورت کہ اپنے جملوں کو دہرائیں، نہ سننے والوں کی اس کی حاجت کہ سمجھے نہ کوئی بات مقرر کہے بغیر۔ تو نہ کوئی لفظ روا روی میں زبان نبوت سے نکلا، نہ کبھی کوئی قدم بہکا، نہ کوئی دلیل کمزور و بے اثر ثابت ہوئی، نہ کوئی حریف آپ کے سامنے ٹک سکتا، نہ کوئی خطیب آپ کو لاجواب کر پاتا۔ آپ کی مختصر مگر جامع گفتگو کے آگے طول طویل خطابت ہیچ اور شعلہ بار خطیب سرفکندہ کبھی حریف کی زباں بندی کی جتن نہ کرتے، البتہ اس کے عقل و فہم کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، صرف سچے اور پکے دلائل سے کام لیتے، راستی و حق گوئی میں ہی کامیابی تلاش کرتے، نہ پر فریب بحث مباحثہ کرتے، نہ چر زبانی سے کام لیتے، نہ تان و تشنیع، نہ تذلیل و تضحیق، نہ حج و تمسخر، گفتگو میں سست روی، نہ جلد بازی، نہ بے ضرورت تفصیل، نہ بے موقع اختصار۔
آپ سے پہلے بنی نوع انسان کے لیے ایسا کلام نہ شنیدہ ہی رہا تھا جس کا نفع عام اور بھرپور، جس کا ہر لفظ صدق و صفا کا عنوان، جو توازن لفظی و معنوی کا شاہکار، حسن ظاہر و جمال باطن کا مرقع، رانائی اور زیبائی اس پر صدقے، گہرائی اور گہرائی اس پر نثار، تاثیر و روانی کا پیکر جمیل، مفہوم و معنی، صوت و ادا کے شانہ بشانہ، گوہر مقصود، مانند مہر عالم تاب، یہ ہے نبوت کی شیریں دہنی اور کلام حبیب بزبان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اکرم سے مروی و معصور دعائیں بھی اپنی معنویت اور روحانیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین ادبی حیثیت کی حامل ہیں۔ دعا تو در اصل ادب کا در یتیم ہے، اور اس کا ایسا لافانی اور نادر نمونہ ہے کہ ایسی دوسری مثال سے حضرت انسان کا تمام ادبی کتب خانہ خالی تھا اور خالی ہی رہے گا۔ یہ وہ لمبی بحث اس کتاب میں اس نے کی ہے۔ اصل میں اس میں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کلام کے اندر جو تاثیر پیدا ہوئی آپ کے کلام میں، اس کا دار و مدار خلوص پر ہے۔ انسان کے اندر جتنی سچی تڑپ ہو، جذبہ اور ہمدردی، اخلاص، الہیت، بلکہ لفظ خلوص بھی ڈالتا ہے اس کو، تو نبی پہ بڑھ کر کس انسان میں خلوص ہوگا؟ اور خاص طور سے دعاؤں کا وقت ہوتا ہے کہ خالص اپنے رب سے لگاؤ، اس سے التجا۔ آپ دیکھیں جو طائف کی دعا ہے، میدان عرفات کی دعائیں ہیں، اس میں کیسا عاجزی پائی جاتی ہے۔ تو جس کلام میں خلوص جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کلام میں یہی صفت اور خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب نبی سے بڑھ کر کسی کلام میں یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے آپ کے جو کلام میں تاثیر ہے، واقعی اس کا کوئی مقابلہ ہے نہیں۔ پہلے پیراگراف میں اسی کلام نبوی کی تاثیر اور اس کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حالانکہ کلام نبوی کی بہت سی جہتیں ہیں، اقوال ہیں، احادیث ہیں، اور بہت سی بات ہیں، لیکن چونکہ یہ موضوع اس وقت ادب کا ہے، تو ادب کا جو پہلو ہے اس اعتبار سے کلام نبوی کی کیا حیثیت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ باقی حدیث و حدیث کی حجیت، استدلال و استنباط وہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس پہلو سے یہاں پر تعارض نہیں کیا گیا ہے۔ ادبی پہلو کے اعتبار سے یہاں پر بحث ہوگی۔ خیر و نموذج لادب النثر العربی، عربی نثری ادب کا بہتر ترین نمونہ، ایک تو قرآن کے بعد کلام رسول، اس لیے کہا ہے خیر النماذج النثریہ وابلغها بعد بدء تأثیر الاسلام والقرآن على الادب العربي واللغة بدون ان يتأثر بتيارات ادبية خارجية هي ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب حیات تقیہ طاہرہ، کہ نثری نمونوں میں سب سے بہتر نمونہ وَأَبْلَغُهَا، اور سب سے بلیغ ترین نمونہ اسلام اور قرآن کی عربی ادب اور زبان پر تاثیر کے بعد سب سے بہتر نثری نمونہ اور بلیغ ترین نمونہ کیا ہے؟ ہی مأثورہ، وہ کلام ہے
وہ نمونہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آگے صفت ہے یہ پاکیزہ اور صالح زندگی کے حامل تھے۔ ان کے بارے میں داشا نے کہا ہے کان خلقہ القرآن، کہ آپ کی پوری زندگی قرآن کا عکس اور اس کی ترجمان تھی۔ بدون ان یتاثر بتیار ادبی، مترجم تھا کہ بغیر دوسرے ادبی رجحان سے متاثر، اس لیے کہ اس وقت کوئی نیا رجحان اتجا تھا نہیں۔ عربوں کی جو اپنا لہجہ اور اسلوب تھا اور رائج تھا، پھر قرآن نازل ہوا، لوگ اس سے متاثر ہوئے، اس کا اثر قبول کیا، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ انداز گفتگو، انداز بیان اختیار کیا، اس سے اثر لیا۔ اسی لیے زبان میں تبدیلی بھی آئی اور وسعت بھی پیدا ہوئی۔ پہلے جو غرابت، نامانوس الفاظ، سفیانہ الفاظ استعمال ہو جایا کرتے تھے، قرآن و حدیث کے بعد وہ ہے کہ اس سے نجات مل گئی۔ اب اس اسلوب سے متاثر ہو کر کہ عام فہم جو مانوس و معلوم الفاظ ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ اب دیکھیے اولد فی افصح القبائل، جاہز نے لکھا رافعی نے کہ آپ کی جو تربیت ہوئی، کہ آپ کہاں مکہ میں پیدا ہوئے، بنو قریش میں بھی، بنو سعد میں آپ کی تربیت ہوئی، یہ وہ قبائل تھے جو زبان دانی میں عربوں میں سب سے اعلیٰ ترین اور فصیح ترین شمار کیے جاتے تھے۔ تو اولد فی افصح القبائل العربیہ قریش، عربوں میں جو سب سے فصیح ترین قبیلہ قریش تھا، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور ربی فی افصحی ایضا، اور ایسے ہی عرب قبائل میں جو سب سے فصیح ترین قبیلہ تھا، اس میں آپ کی تربیت نشو نما ہوئی۔ وہ قبیلہ کون ہے؟ وہی بنو سعد، اور یہ قبیلہ بنو سعد ہے۔ ثم تربى على الوحی الالہی السماوی، پھر آپ کی تربیت آسمانی اور خدائی وحی کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ شروعی سے ایسے حالات، اسباب اور وسائل اللہ نے مہیا کیے کہ آپ غلط راستے پر نہیں پڑے، بلکہ لغویات سے محفوظ رہے، زبان میں محفوظ رہی، دل و دماغ، ذہن، سیرت و کردار بھی۔ ثم تعلم من مادوبۃ القرآن احسن تعلم، پھر قرآن کے دسترخوان سے بہت اچھا آپ نے سیکھا ہے، کہ 23 سال میں بتدریج نازل ہوا۔ جو قرآن کا جو انداز تھا، جو نہج اور اسلوب تھا، اس کو سیکھا، اس کے اخلاق، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات، اس کو بیان کیا۔ فَمَن يَكُونُ أَعْذَبَ لَفْظًا وَأَهْلَ مَنْطِقًا وَأَصْدَقَ كَلَامًا وَأَبْلَغَ عِبَارَةً مِّنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسے یہ ماحول ملا ہو، یہ وسائل ملے ہوں، جس کے لیے اسباب مہیا ہوں زبان کے سیکھنے کے، تو اس سے بڑھ کر شیریں لفظ والا کون ہو سکتا ہے؟ اعظم یہاں اعلیٰ کے معنی میں ہے، عذوبہ سے۔ وَأَهْلَ مَنْطِقًا، اور گفتگو کے اعتبار سے مٹھاس کس کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ وَأَصْدَقَ كَلَامًا، اور کس کا کلام اس سے سچا ہو سکتا ہے؟ اور عبارت کے اعتبار سے کس کا کلام اس سے بلیغ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سے بڑھ کر کسی بھی انسانی کلام میں یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ حاصل نہیں ہو سکتے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے صاحب کتاب نے، ابھی میں نے آپ کے سامنے تقریباً 3 پیراگراف پڑھے، اور میں جو رافعی نے اور جاہز نے جو رائے لکھی ہے، میں نے اس کا یہاں پر اس کا اختصار کر دیا کہ جو آپ کا کلام تھا کہ قرآن کے بعد بلاغت و فصاحت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے، تو اس سے بڑھ کر آئیڈیل اور نمونہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسی بات ہے کسی کا نہیں ہو سکتا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کلام نثر ولیس شعرا۔ اب یہ کہ آپ کا کلام منظوم ہے یا منثور ہے، یعنی اسلوب جو ہے نثری ہے یا شعری، تو اس کی وضاحت کر دی کہ آپ نے جو انداز اختیار کیا وہ نثری انداز ہے، شاعر آپ نہیں تھے۔ چلے کبھی کبھی وہ کہتے تھے کبھی شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں وغیرہ، سب کی نفی کر دی۔ اور نصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الادبیہ ہی کلھا فی النثر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادبی نصوص ہیں یہ کلھا فی النثر، یہ تمام کے تمام نثر کے انداز اور نثر کے اسلوب میں ہیں، شاعری کا انداز آپ نے اختیار نہیں کیا۔ وَلَمْ يَقُلْ صلی اللہ علیہ وسلم شعرا قط، اور کبھی آپ نے کوئی شعر کہا بھی نہیں ہے۔ نثری کو اس لیے ان کا تو الزام تھا یہ، تو اگر شعر کہہ دیتے تو اور زیادہ کہتے کہ ایک شاعر ہے اپنے کلام سے لوگوں کو مبہوت کر دیتا ہے، مشہور کر دیتا ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں۔ وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا بِقَوْلِهِ، اور اس کی شہادت اور دلیل تو خود قرآن نے بھی دی ہے کہ آپ شاعر نہیں تھے۔ آگے وہی آیت ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھلائی اور یہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھی، اس لیے اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اور آپ کو جو مشن دیا گیا، جو پیغام دیا گیا تھا، اس کے لیے نثر ہی سب سے زیادہ مناسب تھی، شاعری اس کے لیے مناسب نہیں تھی۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اب کلام تو ذکر اور یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید ہے، تو یہ شاعری نہیں ہے۔ اگر جو شاعری کی جو خصوصیات ہیں، مسجع کلام کی صوتی ہم آہنگی ہے، لہجوں کی جو تاثیر ہے اور فواصل کا جو استعمال ہے، وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ غیر انہ کان یملک معرفۃ و بصیرۃ تامہ بالشعر، ایک اشکال ہو سکتا تھا، اس کا جواب ہے کہ جو قرآن نے یہاں پر کہا کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ شاعری سے بالکل نابلد تھے، جانتے ہی نہیں تھے یا سمجھتے نہیں تھے یا آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ آپ پڑھیں جب وہ کتاب العمدہ جو ابن رشیق کی ہے، بہت سی مثالیں دی ہیں، اور خود آپ نے خط حسان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور ان کے لیے ممبر میں کرسی لگائی جائے اور اسلام کا دفاع کریں اپنے کلام سے، جبریل امین ان کی تائید کریں گے۔ اسی طریقے کہ آپ کے سامنے زہر وغیرہ کا جب کلام پڑھا گیا تو آپ نے اس کو پسند کیا، تو آپ سب واقف تھے اس کی تاثیر سے، اس کے مقام سے، اور جو کام لیا جا سکتا ہے اس سے وہ کام بھی لیا گیا۔ وہی کا کان یملک معرفۃ و بصیرۃ تامہ بالشعر، البتہ آپ شاعری سے مکمل واقفیت اور اس کی جانکاری تھی۔ فقد سمعہ من صحابتہ، آپ صحابہ کرام سے اشعار سنے بھی ہیں جن کو شعراء رسول کہا جاتا ہے، عبداللہ بن رواحہ کا بن مالک وغیرہ۔ واستحسن الحسن منہ، اور شاعری میں جو حصہ اچھا تھا، جو باتیں قابل تعریف، قابل قدر انسانی اقدار اور روایات تھی، آپ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور فی رأہ،
اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ خود ایک مودودی صاحب کی کتاب ہے شعراء الرسول، اس پہ بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو ادب تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جہاں جہاں کلام رسول سے بحث کی گئی ہے اس کو لوگوں نے لکھا ہے۔ یہ کتاب بلاغت الحدیث اسی موضوع پر ہے، اس میں بھی آپ کلام کی جو فنی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، پھر کلام سے آپ کی جو واقفیت ہے اس کے مختلف شواہد ملتے ہیں۔ خصائص و کلامی و اسناد، آپ کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کی صنفیں۔ چلیے بس اتنا ہی رکھیے، انشاءاللہ باقی کل